کہتے ہیں کہ ایک پارسا جو اپنی عبادت اور ریاضت کے سبب لوگوں میں نیک نام تھا، ایک دن جنگل میں جا رہا تھا۔ وہ سادہ لباس پہنے قناعت کی زندگی گزارنے والا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والا انسان تھا۔ دنیاوی لذتیں اور آسائشیں اس کے لیے کبھی باعث کشش نہیں رہی۔ وہ سکون کو اللہ کے ذکر اور دل کی پاکیزگی میں ڈھونڈتا تھا۔ لیکن تقدیر نے ایک دن اس کے راستے میں امتحان ڈال دیا۔ سفر کے دوران اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی سونے کی اینٹ پر پڑی۔ یہ کوئی عام پتھر نہ تھا، بلکہ وہ اینٹ تھی جسے دیکھتے ہی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک محسوس ہوتی تھی۔ پارسا نے اسے اٹھایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے ذریعے میں اپنی زندگی کو بدل سکتا ہوں۔ پہلے پہل اس نے اپنے دل کو بہلایا اور سوچا کہ شاید یہ سب خیالات شیطان کی طرف سے ہیں، لیکن جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ سونے کی اینٹ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گئی۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے تھے وہ کروٹیں بدل رہا تھا، دل میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سوچتا، اب میں سنگ مرمر کی ایک عالی شان حویلی تعمیر کروں گا، جس کے در و دیوار پر خوشبوئیں بکھری ہوں گی۔ میرے دربار میں نوکر چاکر ہوں گے جو میرے اشاروں پر چلیں گے۔ ہر روز عمدہ کھانے، لذیذ پکوان اور نایاب میوے میری میز پر سجے ہوں گے۔ اعلیٰ ریشمی لباس اور قیمتی پوشاک میری زینت ہوں گی۔ یہ سب خیالات اسے دیوانہ بنا رہے تھے۔ جو شخص کل تک ایک پرانے کپڑے میں قناعت کر لیتا تھا، آج وہی اپنی ذات کو ایک شہزادہ سمجھنے لگا۔ وہ رات بھر نہ سو سکا، نہ ذکر الہی کی لذت میسر آئی، نہ دل کو سکون ملا۔ نماز اور تسبیح کی بجائے وہ دنیاوی آسائشوں کے خواب بنتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ اسی حال میں مست جنگل کی طرف نکل گیا۔ چلتے چلتے اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ایک قبر کے قریب مٹی گوندھ رہا تھا۔ اس نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ شخص قبر کی مٹی سے اینٹیں بنا رہا تھا۔ یہ منظر پارسا کے دل پر بجلی بن کر گرا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، یہ تو ایک قبر ہے، یعنی کل میری بھی قبر ہوگی، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں گا تو میری قبر کی مٹی سے بھی شاید لوگ اینٹیں بنائیں۔ پھر یہ عالی شان حویلیاں کہاں رہ جائیں گی؟ وہ کھانے اور پوشاکیں کس کام آئیں گی؟ یہ خیال اس کے اندر ایک ایسی لرزش پیدا کر گیا کہ جیسے نیند سے جاگ اٹھا ہو۔ وہ سوچنے لگا، یہ سونا، یہ دولت، یہ دنیاوی آسائشیں سب عارضی ہیں، یہ سب یہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اصل تو وہ دولت ہے جو قبر کے بعد میرے ساتھ ہوگی، میرے اعمال، میری نیت اور میرا ذکر خالق۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کو اپنے ہاتھ میں الٹا پلٹا اور پھر اچانک زور سے ایک طرف پھینک دیا۔ وہ اینٹ جس نے رات بھر اس کے دل کو بے سکون کیا تھا، اب اس کے لیے محض ایک بوجھ بن چکی تھی۔ اینٹ پھینکنے کے بعد اس کا دل ہلکا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں سکون اتر آیا، چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب پرانی راہ یعنی زہد اور قناعت کی زندگی کو ہی اختیار کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگاؤ، کیونکہ وہی باقی ہے۔ دنیا اور اس کی ساری زینت تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔